دوستو، بہتے پانی کے ساتھ لاشیں بہا کرتی ہیں. زندہ اور باہمت انسان بہتے ہوئے پانی کو چیر کے دوسری طرف کنارے پہ لگتے ہیں، اور ہواؤں کا رخ جو کاٹ کے منزل پہ جاتے ہیں وہی کامیاب انسان ہوتے ہیں. لیکن جو آج کل نظر آ رہا ہے کہ لوگ جو ہے نا تھوڑے سے لائک، تھوڑی سی واہ واہ کے لیے صرف ٹرینڈوں پہ اور بے فضول ٹرینڈ اٹھا کے تو اس پہ ہلا شروع ہو جاتے ہیں. چلو کسی بھی مسئلے پر یا کسی پہ ایک آدھ فلم بنائیں، ایک آدھ پروگرام کریں اور اس کے بعد اس کو جان چھوڑیں اور آگے نیا، کیونکہ دنیا میں تو ہر لمحے نئے مسئلے، ہر لمحہ نئی سچویشن آتی ہے، تو ایک کوئی رگڑا لگاتے رہنا تو میں سمجھتا ہوں کوئی اتنی پروگریسو بات نہیں ہے. تو آج میں ایک انتہائی اہم بات آپ سے کرنے جا رہا ہوں اور ایک مسئلہ اٹھانے جا رہا ہوں. یہ پہلے ہماری ایک کشمیر کی بہن ہے، ان کا میسیج ہے، تو یہ میسیج سنیں تو اس کے اوپر اور اس کے متعلق بعد میں ہم بات کرتے ہیں. السلام علیکم، میرا نام ماریہ طاہر ہے، میرا تعلق بھمبر آزاد کشمیر سے ہے. میں نے گینگ ریپ، بلیک میلنگ اور اغوا برائے تاوان جیسے عذاب جھیلے ہیں. 2015 سے انصاف کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پہ مجبور ہوں. میرے ملزمان میں ہارون رشید، مامون رشید، جمیل شفیع، وقاص اشرف، صنم ہارون اور 3 نامعلوم شامل ہیں. پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پولیس پنچایت کے حوالے کر دیتی ہے. پنچایت، جس کی لیڈنگ آزاد کشمیر کا سینئر وزیر چودھری طارق فاروق کا بھائی اور بہنوئی کرتا ہے. 19 دن تک پنچایت چلتی ہے. ملزمان مانتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کیا، اس کے باوجود پولیس اور پنچایت ہم سے ان 3 جرائم کا گن پوائنٹ پہ راضی نامہ لکھوا لیتی ہے. دوبارہ پولیس کے پاس جاتی ہوں تو پتہ چلتا ہے کہ FIR تو ہو گئی، ایک نہیں دو، ایک میری طرف سے اور دوسرے ملزمان کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے پولیس خود سے کاٹتی ہے. میری FIR کو خارج کر دیا جاتا ہے اور ملزمان کے تحفظ کے لیے کاٹی گئی کمزور سی FIR کو رکھ کے اس کے مطابق صرف 2 ملزمان کو گرفتار کیا جاتا ہے. جب میں میڈیا لے کے حوالات میں جاتی ہوں تو وہ دونوں ملزمان جو ہیں وہ حوالات میں نہیں ہوتے بلکہ سب انسپیکٹر کے روم میں سو رہے ہوتے ہیں. مجھے انصاف نہ ملنے کی سب سے بڑی وجہ آزاد کشمیر کا سینئر وزیر چودھری طارق فاروق ہے، جو کہ ملزمان کی پشت پناہی کرتا ہے. ملزمان جن کا ماضی سرکاری عمارتوں پہ حملہ کرنا، DC SP کو ان کے آفس میں یرغمال بنانا، لڑکیوں سے ریپ، بلیک میلنگ اور بعد میں انہیں زندہ جلا دینا، لڑکوں تک سے ریپ، غریب لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ اور بے گناہ شہریوں کا قتل شامل ہے. 4.5 سال ہو گئے. شریعت کوٹ میرپور میں اپیل چل رہی ہے لیکن اس پہ کوئی سماعت نہیں ہو رہی، بلکہ بذریعہ پولیس ہمیں ہی انتقامی کارروائی کا نشانہ بنایا گیا ہے. آزاد کشمیر کے ہر فورم تک گئی ہوں لیکن مجھے یہاں سے انصاف نہیں ملا. اب جب کہ میں نے باقاعدہ طور پہ ایک کمپین سٹارٹ کی ہے تو مجھے جو ہے چودھری طارق فاروق کی طرف سے براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ ہمیں مار دیا جائے گا. میری اپیل ہے تمام مسلمانوں سے جو انسانی ہمدردی رکھتے ہیں، ان سے، تمام بہنوں سے، تمام بھائیوں سے، ماؤں سے، بزرگوں سے، کہ کل کو یہ وقت ہے آپ پہ بھی آ سکتا ہے، تو خدا را میرا ساتھ دیں. میرے آواز کو، میرے اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ میرا یہ پیغام پرائم منسٹر پاکستان اور چیف آف آرمی اسٹاف قمر جاوید باجوہ تک پہنچ سکے. بہت شکریہ. دیکھا آپ نے، یہ آزاد کشمیر کی ہماری ایک بہن ہے. ہمیں دنیا بھر کے مسئلے نظر آتے ہیں، ہمیں مقبوضہ کشمیر میں ظلم نظر آتا ہے، ہمیں فلسطین میں نظر آتا ہے، ہمیں یورپ میں پرابلمیں نظر آتی ہیں. ایون آج کل جو انڈیا اور چائنا کا آپس کا کنفلکٹ ہے، اس میں ہم ایسے چائنا کی حمایت میں بغلیں بجا رہے ہیں. ابھی ہمارا اس سے کیا تعلق؟ تو اس طرح سے جو ہمارا قوم کو کوئی سمجھ نہیں آتی کہ کرنا کیا ہے. ابھی ایک بہت زیادہ ویڈیو جس پہ بات ہونی چاہیے وائرل ہوئی ہے، وہ جو آج کل وہ مدنی گروپ ہے ایک، وہ طوطے والی ٹوپیاں والے، ان کے ایک بتا رہے ہیں کہ جی بچوں کو بٹھا کے کسی چینل پہ کہ جی زمین تو ساکن ہے، زمین تو گھومتی نہیں، سائنس غلط کہتی ہے، یہ تو سورج گھومتا ہے اور چاند گھومتا ہے اور اس طرح کی باتیں. تو میں اپنے کم از کم پاکستان میں تو نہیں، یورپ کے رہنے والے بھائیوں سے جو پوچھتا ہوں، کیا آپ یہ ڈسکشن اپنے بچوں کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کو سمجھا سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں پاکستان میں یہ ایجوکیشن دی جا رہی ہے؟ کیا وہ ایگری ہیں؟ نہیں ہیں، وہ آپ سے اختلاف کریں گے. اور ہم بھی، کیونکہ ہم جو
ہماری جو جنریشن ہے یا ہم لوگ ہیں وہ پاکستان سے یہی قسم کی ایجوکیشن لے کے نکلے ہوئے ہیں اور یہاں آئے ہیں تو ہمیں ہماری ایجوکیشن نے کوئی ہماری مدد نہیں کی، آٹے میں نمک کے برابر، بلکہ اس سے بھی کم پاکستانی ہیں جو پاکستان سے ایجوکیشن لے کے آئے ہیں اور یورپ میں کوئی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہاں یہاں کے پڑھے لکھے لوگ بڑے بڑے اونچے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں، یا کچھ لوگ 1 2 4 جو انگلیوں پہ گنے جاتے ہیں جو پاکستان سے آ کے یہاں لگے ہوئے ہیں، ورنہ ہماری اکثریت جو ہے یہاں آ کے یہاں کے ناکام لوگ ہیں، یہاں آ کے ہم نے محنت مزدوریاں کی۔ مجھے اس میں کوئی شرم نہیں ہے یہ کہتے ہوئے کہ میں نے خود اپنے ہاتھوں سے ہر قسم کا کام کیا ہے، یعنی کرنے کا مطلب کہ ہم محنت مزدوری کرتے ہیں، یہاں آ کے ٹوائلٹیں صاف کرتے ہیں، یہاں آ کے بیڈ بناتے ہیں، جھوٹے برتن صاف کرتے ہیں، ریسٹورنٹوں میں کام، دوسرے ہر قسم کا کام کر کے جب 4 پیسے جیب میں آ جاتے ہیں، کوئی ادھر ادھر پٹھے سیدھے کام کر کے بھی یا محنت کر کے، تو پھر ہمارا ہوتا ہے کہ ہمیں اب جانتا کوئی نہیں، کیونکہ پیسے تو 4 ہیں، پیچھے بھی ہم نے بیچ کے کوئی 2 4 5 پلاٹ خرید لیے ہیں، گھر بھی بڑا بنوا دیا، اب جانتا کوئی نہیں۔ اب کسی کو کیسے پتہ چلے کہ یہ چوئی صاحب ہے، یہ وڑیز صاحب ہے، یہ ملک صاحب ہے، یہ گجر ہے، یہ فلانا ہے؟ تو اس کے لیے پھر ہم فارغ وقت میں سوشل میڈیا کا سہارا لیتے ہیں اور ایسے ایسے موضوع چنتے ہیں جس پہ ہمیں واہ بس ملے، کیونکہ جو غلط بات کرے گا بندہ تو اس میں ہم گالیاں اور فتووں کی بچھاڑ شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اپنے گروپوں کے حوالے سے کوئی پاکستان کی پروڈکٹیو بات نہیں کرنی۔ حالانکہ ہم لوگ یہاں آئے ہیں، ہمیں ایک موقع ملا ہے، ہم یہاں آ کے دیکھیں، اس سوسائٹی کو سٹڈی کریں کہ بھئی یہاں آخر کیا ہے ان لوگوں میں جو ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جی اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس بہت کچھ ہے، جبکہ کیا ہے؟ سوئی تک ہم بناتے نہیں، ہم جو کچھ استعمال کر رہے ہیں انہی کا بنایا ہوا ہے۔ تو یہ ذرا تھوڑا سا ہم سوچیں کہ ان کی آخر کیا چیز ہے، آخر یہ ریسرچ سینٹروں میں کیا کرتے ہیں، ان کی یونیورسٹیوں میں کیا ہے، ایجوکیشن سسٹم کیا ہے، اور یہ چیز سٹڈی کر کے اپنے ہاں کی کمزوریوں کو بتائیں لوگوں کو یہ سسٹم کا موازنہ کریں، انہیں بتائیں کہ بھئی دنیا کس طرف جا رہی ہے، تاکہ یہ ایسے ریسرچ سینٹر، ایسی یونیورسٹیاں، ایسے سائنسدان، ایسے فلاسفر، ایسے ڈاکٹرز، ایسے وکیل ہمارے ہاں پیدا ہوں۔ لیکن نہیں، ہمیں وہ تو کرنا نہیں، ہم نے تو ٹھیکہ لیا ہوا ہے، بس وہی خون میں جہالت پڑی ہوئی ہے، جہالت کے ہم ٹھیکے دار ہیں، اور وہی اپنے گروپوں کو خوش کرنے کے لیے ہم زور لگاتے ہیں کہ ایک گروپ بیٹھا وہ کہہ رہا ہے جی یہ سب سے بڑا چور جو ہے نا یہ نون لیگ والے ہیں، دوسرے کہتے ہیں نہیں یہ پی ٹی آئی والے ہیں، تیسرے کہتے ہیں نہیں یہ پیپل پارٹی والے ہیں، اور آپس میں ان کے واہ ہوتی ہے، کوئی تھوڑی سی مخالفت کرتے ہیں تو کام چل رہا ہے۔ حالانکہ یورپ میں پاکستان کے علاوہ اور کسی ملک کی آپ کو سیاسی پارٹیاں نظر نہیں آئیں گی، کوئی اس قسم کا، کیونکہ وہ لوگ ہماری طرح سوچتے ہی نہیں ہیں، دنیا نہیں ہماری طرح سوچتی ہے، ہم دنیا سے ہٹ کے سوچتے ہیں۔ اور اگر بیٹھ رہی ہیں تو پہلے آپس میں بیٹھ کے، آج کل یہ جو شروع ہو گیا کوئی نئے ایپ وغیرہ آئے ہیں، لائیو بیٹھ جاتے ہیں 2 4 بندے اور بلا شروع ہو جاتے ہیں اور آپس میں شیئرنگ ہو رہی ہے، بڑے خوش ہوتے ہیں ہم بہت بڑے لیڈر بن گئے ہیں، اور اس سے یہاں رہنے والوں کی نفرتیں آپس میں بڑھ رہی ہیں، کیونکہ ایک دوسرے کو جب تنقید کرتے ہیں تو وہ آپس کی جو بیٹھنے کا پہلا پیار محبت تھا وہ دوریاں بڑھ رہی ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے یہاں کے لوگ آپس میں بیٹھیں، چلو سب پاکستانی آپس میں بیٹھ جاؤ اور یہ فیصلہ کر لو، یہاں بیٹھ کے کر لو، کیونکہ یہاں سے آپ بہتر دیکھ سکتے ہیں پاکستان کو کہ کون بڑا چور ہے، کیا نواز لیگ بڑی چور ہے، یا پیپل پارٹی بڑی چور ہے، یا دوسرے یا سارا حکمران طبقہ ہی چور ہے، یا یہ جگیردار سرمایہ دار چور، اور پھر ایک فیصلہ کر کے تو ان کے خلاف جدوجہد کرے، اپنے لوگوں کو سمجھائیں، اپنے لوگوں کو بتائیں کہ دیکھو بھی یہ لوگ ہم سوچ رہے ہیں یہ چور ہے، لیکن نہیں یہ نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم نے تو اپنا کرنا ہوتا ہے، وہ کیا کہتے ہیں ٹی سی کرنی ہوتی ہے، ٹی سی آپ کہیں گے ٹی سی کیا ہوتی ہے، کپورے چک پروگرام کرنا ہوتا ہے اپنے اور اپنی تھوڑی سی وہ واہ بٹورنی ہوتی ہے، جبکہ ہمارے بچوں کا، ہماری یہاں کی پیدا ہوئی جنریشن کا ہمارے ساتھ اختلاف ہوتا ہے ان باتوں سے، پھر ہم کیا کہتے ہیں بڑے نام سے، او یہاں کی اولاد ہاتھ سے نکل گئی، او یورپ کا پانی ایسا ہے، یہاں کی نہیں، پانی ایسا نہیں ہے، یہاں کی ایجوکیشن ہے جو ہمارے ساتھ نہیں چلتی، اور ہم کیونکہ ان کے ساتھ نہیں چلتے تو اختلاف ہوتا ہے، وہ پھر اپنی زندگی خود جینا چاہتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں جی یہ تو یورپ کا پانی ایسا ہے، یورپ کی بس یہ تو آب و ہوا ہی ایسی ہے، یہ تو ہاتھ سے نکل گئے، اور وہ بھی اپنی کمزوریاں چھپانے کے بجائے ہم انہی پہ ڈال دیتے ہیں، ان لوگوں پہ ڈال دیتے ہیں مذہب دنیا پہ۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ پلیز اپنی کمزوریوں کو پہچانیں، یہ جو پاکستان اسلام کا قلعہ اسلام کے نام پہ بنا، یہ فنا نہیں ہو سکتا، اس میں کوئی پرابلم نہیں، انشاءاللہ ماشاءاللہ، یہ باتیں چھوڑیں، کیونکہ یہ چیز ہمیں دیکھ لینی چاہیے کہ
पाकिस्तान बनने के 23-24 साल बाद पाकिस्तान से बड़ी मुस्लिम आबादी, बड़ी मशरक़ी पाकिस्तान, उन्होंने हमारे पिछवाड़े पे टांग मार के बांग्लादेश बना लिया और वो उस पर आज बड़े ही खुश हैं। और वो आज हमारे इवन 50% से ज़्यादा जो सनत है वो जो वहाँ चली गया, सरमायादार वहाँ, क्योंकि वहाँ ज़्यादा सहूलतें हैं, बिजली सस्ती है, सहूलतें ज़्यादा है, तो वो उठा के वहाँ चले गया। उनका फैसला ठीक था। क्या वो मुसलमान नहीं थे? क्या उनको नहीं पता था कि ये इस्लाम के नाम पे मुल्क बना है? उनको समझ नहीं आई, हम उनसे ज़्यादा मुसलमान हैं, चलो उनको छोड़ो। आज लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में बलोच, पश्तून आज़ादी मांगते हैं। क्यों मांग रहे हैं? हमसे वो कि ये पंजाब हमें खा गया, ये फलान हो गया। आखिर क्या वजह? क्या वो पठान, वो जो PTM वाले हैं जिनका आजकल नाम लेना भी जुर्म है, या बलोच जो पहाड़ों पे जा चुके हैं, वो मुसलमान नहीं है? मेरे आपसे बहुत ज़्यादा मुसलमान हैं, हाफिज़ भी हैं, 5 वक्त के नमाजी भी हैं, और उन्होंने शलवारें भी घुटनों से ऊपर की होती हैं, और हुलिये भी उनके मुसलमानों वाले हैं। क्या ये तालिबान जो है, जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसी पे हम पे हमले कर रहे हैं, ये मुसलमान नहीं है? फिर ऐसे ये यहाँ भी हम ये नहीं देखते कि हमने किसके लिए कितना रास्ते तंग कर दिए। क्या वो हम कहते हैं दुश्मन की ताकत, दुश्मन की साजिश, इंडिया साजिश कर रहा है, फलान साजिश कर रहा है, यूदी ताकत साजिश कर रहा है। और भाई दुनिया की सबसे बड़ी, हम नहीं कहते हैं ISI, हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, और दूसरी ISI मलक रियाज की बेटी के लिए तो हाजिर है रात को बंदे उठाने के लिए। वीडियो में जो ऐसा बुलाओ ISI को, उठाओ उनको, तो वो दुश्मनों को नहीं खेल डाल सकती, ऐसी साजिशों को नहीं पकड़ सकती। और फिर इतने मुसलमान, इतने तबलीगी, इतने मदरसे, इतनी नमाजें, इतने हज, इतने ज़ुकात, इतने ही कमज़ोर हैं आप लोग कि वो इतने से हिंदू या इतने से यहूदी बैठ के वो आपके ख़िलाफ़ साजिशें कर देते हैं, और आप साजिशें हो रही हैं, और आपका आधा मुल्क जो है ना वो ख़त्म हो गया। अक्सरियत आबादी आपके चली गई। दुनिया में पहली दफ़ा हुआ है कि अक्सरियत अक़लियत को छोड़ के भाग गई, और अब बाकी उसमें भी खलल है, उसमें भी बगावत के आंसर्स आ रहे हैं। तो ये प्रॉब्लम को समझने की ज़रूरत है, ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने की ज़रूरत है, और मेरा यही पैगाम है कि प्रॉब्लम को सॉल्व करें। अब ये ना करें, खैर करें अपनी अपनी क्या कहते हैं औकात या तौफीक, हस्ब तौफीक, हस्ब एजुकेशन, मुझे गालियाँ निकालने का काम शुरू कर दें, मुझ पर फतवे लगाने का काम शुरू कर दें, और आपका टाइम शुरू होता है 9।